الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تمسي وتصبح وليس في قلبك غش لأحد فافعل وقال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، یعنی مجھے اور آپ کو سید المرسلین فخر دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بتلایا ہے کہ میں نے محمد کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو لوگوں کے درمیان کیوں بنا کر رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اس کا مقصد بتلایا ہے کہ میں نے محمد کو تمہارے درمیان پیدا کیا، اور میں نے ان کو تمہارے درمیان کیوں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے اس کا مقصد بیان فرمایا کہ میں نے محمد کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو تمہارے درمیان اس لیے بھیجا تاکہ تم میرے نبی کی ایک ایک چیز کو دیکھ سکو، میرے نبی کی ایک ایک حرکت کو دیکھو، اور پھر ایک ایک حرکت کو، ایک ایک چیز کو دیکھ کر اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے نبی کو تمہارے درمیان بھیجا تاکہ تم اپنی زندگی کے اندر نبی کی اطاعت کرو۔
اور نبی کے ایک ایک بات کو ماننا، نبی کے ایک ایک حکم کو اپنی زندگی کے اندر لانا، اس کو اتباع سنت کہتے ہیں، اسی کو اتباع سنت کہتے ہیں، یعنی سنت سے اپنی زندگی کو سنوارنا سجانا۔ ہمارے زندگی کے اندر نبی کی ایک ایک سنت کو لانا، اسی کو اتباع سنت کہتے ہیں۔ آج مجھے 3 چیزیں بتلانا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اتباع سنت کتنی ضروری ہے، ہماری زندگی کے اندر سنتوں کو لانا کتنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ بتلانی ہے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر سنت آ گئی، نبی کی ادائیں آ گئی، نبی کا حکم آ گیا، نبی کے سارے طریقے ہماری زندگی کے اندر آ گئے، تو ہمیں دنیا میں اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ اور تیسری بات یہ بتلانی ہے کہ آخرت میں کیا ملے گا۔ سب سے پہلی بات یہ بتلانی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر نبی کی سنتوں کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور دوسری بات اگر ہماری زندگی کے اندر نبی کی سنت آ گئی تو کیا فائدہ ملے گا دنیا کے اندر، اور تیسری بات آخرت میں ہمیں اس کا کیا انعام ملے گا۔ مجھے یہ 3 چیزیں بتلانی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اتباع سنت، نبی کی سنتیں اور نبی کے طریقے ہمارے زندگی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہم نے خدا کو اپنا رب مانا ہے، اور دوسری چیز یہ مانی ہے کہ ہم نے نبی محمد کو اپنا نبی مانا ہے۔ یہ کہا ہے کہ اللہ جو قرآن کے اندر بتلائیں گے ہم اس کو مانیں گے، نبی جو حکم دیں گے، نبی جو ارشاد فرمائیں گے ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ اس کلمے کے اندر ہم نے یہ 2 باتوں کا وعدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، ہم نے خدا کو اپنا رب مان لیا، محمد الرسول اللہ، محمد کو اپنا نبی اور رسول مان لیا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم اور 6 چیزوں پر ایمان لے آئے، آمنت باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، وملائکتہ، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لے آئے، وکتبہ، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لائے۔ ہم قرآن کے اوپر ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی ہے ہم ان ساری باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے نبی کے اوپر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ یہی ہمارے ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ جس وقت ہم نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گویا ہم نے اللہ سے اور اپنے نبی سے ایک وعدہ کر لیا کہ جب تک ہماری جسم کے اندر جان رہے گی تب تک تیرے ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر بساؤں گا، اپنی زندگی کو ایک ایک سنت سے سجاؤں گا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیا، تو اس لیے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو لے کر آئے، تبھی ہمارا یہ کلمہ اور اس کلمہ کا جو تقاضا ہے اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے یہ ہمارا وعدہ پورا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ
بلکہ اپنی اولاد سے زیادہ اور ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کو پہچاننے کی علامت بتلائی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بن سکتا، کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میری ذات، میری سنت، میرے طریقے اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ لگ جائے۔ یہ ایمان والے کی پہچان ہے، یہ مسلمان بننے کی پہچان ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا بنی ان قدرت ان تمسی وتصبح ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا، 10 سال میں نبی کے ساتھ رہا، نبی کی خدمت کرتا رہا، نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا بنی ان قدرت ان تمسی وتصبح ولیس فی قلبک غش لأحد۔ اے انس، اگر تمہارے صبح و شام اس طرح گزرنے لگے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی دشمنی نہ ہو، تمہارے صبح و شام اس طرح گزرنے لگے کہ تمہارے دل میں کسی سے حسد نہ ہو، کسی سے کینہ کپٹ نہ ہو، فرمایا اگر ایسی تمہارے دل کی ایسی حالت ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسی حالت نہیں ہے تو اپنے دل کو ایسا بنانے کی کوشش کرو۔ تمہارے صبح و شام اس طرح گزرنے لگے کہ تمہارے دل میں کسی سے کوئی دشمنی نہ ہو، تمہارے دل میں کسی سے کوئی کینہ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، اور فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اپنے سینے کو، اپنے دل کو کینے سے، دشمنی سے پاک رکھنا یہ میرا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صبح و شام، رات دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے دل کو ہر برائی سے، ہر دشمنی سے، ہر کینے سے پاک رکھنا۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، اور جو شخص میری سنتوں سے محبت کرتا ہے، میری اداؤں سے محبت کرتا ہے، میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، فَقَدْ أَحَبَّنِي، گویا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جو شخص مجھ سے محبت کرنے لگ جائے آخرت میں، جنت کے اندر، وہ میرے ساتھ موجود ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس شخص کی ذات کے اندر، جس شخص کی زندگی کے اندر مجھ سے محبت آ جائے، میری سنتوں سے محبت آ جائے، گویا کہ مجھ سے محبت کرنے لگ گیا۔ اور میری محبت کا انعام یہ ہے وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جو شخص مجھ سے محبت کرنے لگ جائے آخرت میں، جنت کے اندر میرے ساتھ وہ جنت کے اندر موجود ہوگا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جانا، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ساری دنیا سے زیادہ محبت ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اور تیسری چیز،
اگر ہم نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا، نبی کی سنتیں اگر ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوگی تو نبی کی سنت کے خلاف جو چیز ہے وہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر خود بخود آ جائیں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور رہنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر ہمارے نبی کی سنتیں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوگی تو نبی کے خلاف جو چیزیں ہیں، سنت کے خلاف جو چیزیں ہیں، غیروں کی جو چیزیں وہ خود بخود ہماری زندگی کے اندر آ جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نبی کی سنتوں کو لانے کی کوشش کریں۔ یہ 3 وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر نبی کی سنتوں کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے وعدہ کر لیا کہ اللہ جب تک ہمارے جسم کے اندر جان رہے گی تیرے نبی کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری وجہ کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمیں اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کو لانا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے اور محبوب کی اداؤں کو اپنی زندگی کے اندر لانی چاہیے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لائیں گے تو نبی کے خلاف سنت کے خلاف جو چیزیں وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائیں گی۔ اس لیے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز کہ اگر ہم نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آتے ہیں، نبی کے سارے طریقے ہماری زندگی کے اندر آ جاتے ہیں، نبی کے ادائیں ہماری زندگی کے اندر آ جاتے ہیں، نبی کھاتے کس طرح تھے، پیتے کس طرح تھے، اٹھتے کس طرح تھے، بیٹھتے کس طرح تھے، ان کا رہن سہن کس طرح تھا، سونا اور جاگنا کس طرح ہوتا تھا، کھانا پینا کس طرح ہوتا تھا، ایک ایک چیز اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو ہمیں دنیا میں اس کا کیا انعام ملے گا، اس کا دنیا میں کیا فائدہ ملے گا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے دنیاوی زندگی کے اندر اتنے سارے فائدے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر نبی کی سنتوں کو لے آئے اور نبی کی سنتوں کو لانے کے بعد اس کے فائدے گنوانے لگے تو اس کی زندگی گزر جائے گی لیکن وہ اس کے فائدے گنوا نہیں سکتا۔ اگر ہماری زندگی کے اندر سنت آ جائے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ جنت کے اندر جانا نصیب ہوگا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتا ہے، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جس شخص کی زندگی کے اندر سنتیں آ جائے اس کے لیے 2 چیزوں کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سب سے پہلا اعلان اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کے لیے میری محبت آ جائے گی، وہ میرا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اور دوسرا اعلان فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں اس کے سارے گناہوں کی بخشش کر دوں گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ اتباع سنت کا بڑا انعام ہے کہ کسی انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، وہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا وعدہ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ قرآن کریم کے اندر اعلان فرماتے ہیں کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ اتباع سنت کا انعام ہے، اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور
ہماری زندگی کے اندر اگر سنتیں آئیں گی تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی کے اندر سنتیں آ جائے اس کو 1000 بیماریوں سے شفا مل جائے گی، 1000 بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ آج ہم سنتے ہیں مسواک کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ مسواک کرنے کے 70 فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پابندی سے مسواک کرتا ہے، اگر کوئی شخص پابندی سے 5 ٹائم مسواک کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ تیز ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے، وہ انسان جو 5 وقت مسواک کرتا ہے، صبح اٹھ کر مسواک کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت اس شخص کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے، مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں دنیا کے اندر ملے گا۔ کسی بھی سنت کو اٹھا کر دیکھ لے، اس کا فائدہ آخرت کے اندر تو ملنا ہی ہے، دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہمیں مل کر رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طاقت ہے کہ وہ انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مسلمان ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کی ناک کی ہڈی بڑھ گئی تھی، اس کی ناک کی ہڈی بڑھ گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر بھی غیر مسلم تھا، تو مسلمان جب ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا کہ میری ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے، تو اس نے نام پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام یہ ہے۔ کیا تم تو مسلمان لگتے ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ نہیں، کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ اس ڈاکٹر نے کہا وہ مسلمان جو 5 ٹائم نماز پڑھے اور 5 ٹائم وضو کرے اور سنت کے مطابق وضو کرے، اس کی ناک کی ہڈی کبھی نہیں بڑھ سکتی۔ ایک غیر مسلم جس کو انسان کے اعضاء کے بارے میں اتنی جانکاری ہے، اس نے وہ کہا کہ جو مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھے، 5 وقت وضو کرے اور اس کا وضو سنت کے مطابق ہو جائے، اس کے ناک کی ہڈی کبھی نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے کہ اگر اس کا وضو سنت کے مطابق ہو جائے گا تو جب بھی وضو کرے گا ناک صاف کرے گا، جب بھی وضو کرے گا ناک صاف کرے گا، ناک کے اندر ناک کے اندر کوئی بھی کسی طرح کے ذرات نہیں رہیں گے، اس کی ناک ہمیشہ صاف رہے گی۔ اور اس کی ناک کی ہڈی کو 5 ٹائم وہ انسان ٹچ کرے گا تو اس کی ناک کی ہڈی کبھی نہیں بڑھ سکتی۔ میرے نبی کی جس بھی سنت کو آپ دیکھیں گے، ہر نبی کی ایک ایک سنت کے اندر ہزاروں بیماریوں سے شفا ہے، اور آخرت کے اندر جو انعام ملنا ہے وہ تو انعام مل کر رہے گا۔ ڈاکٹر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 5 وقت وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، گردن کے اوپر مسح کرتا ہے، وہ انسان کبھی بھی پاگل پن کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہماری نسوں کو، ہماری رگوں کو بھی تری کی ضرورت رہتی ہے، ہماری رگوں کو خوراک کی ضرورت رہتی ہے۔ جب انسان 5 ٹائم اپنے رگوں کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے تو اس کو خوراک ملتی ہے، وہ انسان کبھی بھی پاگل پن کا شکار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آخرت کے لیے نہ صحیح، دنیا کے لیے کم سے کم نبی کی سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے لیے کم سے کم نبی کی سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دنیا کے لیے اپنانے لیں گے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آخرت کی بھی ہم کو فکر ہو جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ ہم ان چیزوں کو، نبی کی سنتوں کو اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں گے۔ اور جس دن نبی کی سنتوں کو اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں گے، مسلمان یاد رکھیے، ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی مل جائے گی۔
اس لیے آج سے کوشش کریں کہ ہم نبی کی ایک ایک سنت کو جاننے کی کوشش کریں گے. کھانے کی کیا سنتیں ہیں، پینے کی کیا سنتیں ہیں، اٹھنے کی کیا سنتیں ہیں، نبی اٹھتے کس طرح تھے، رات کو جب سوتے تھے تو کس طرح سوتے تھے، جب آنکھیں کھلتی تھی تو پھر جب بستر سے اٹھتے تو کس طرح اٹھتے تھے، جب کھانے کے لیے جاتے تو کس طرح جاتے، کھانا کھانا ہوتا تو کس طرح ہاتھ دھوتے تھے. یہ ساری چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور جان کر اپنی زندگی کو لانے کی ضرورت ہے. اگر ان چیزوں کو کرنے والے بن جائیں گے تو سچ مچ ہم مسلمان بن جائیں گے. آج نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نبی کے طریقے معلوم نہیں، نبی کی سنتیں معلوم نہیں ہیں. ہم سوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب بھی سوتے تھے دائیں کروٹ لیٹ کر سوتے تھے. اس کی وجہ ہے کہ ڈاکٹر بیان کرتے ہیں کہ دل بائیں طرف ہے. جب انسان دائیں کروٹ کے بل سوتا ہے تو پھر اس کا دل ہلکا رہتا ہے، اور جب انسان کا دل ہلکا رہتا ہے تو اس کو جاگنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اس کے لیے فجر میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے. تو میرے نبی کی ایک ایک سنت کو دیکھیں، اس میں ہر طرح سے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. جو انسان رات کو دائیں کروٹ کے بل لیٹتا ہے اس کو پوری رات میں اس کے دل کے اوپر کوئی کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں رہتا، اس کا دل بالکل فری رہتا ہے. اور وہ انسان جس کا دل رات کو فری رہتا ہے وہ کسی طرح کی دل کی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا. میرے نبی کی سنت کا اثر ہے کہ جو انسان دائیں کروٹ کے بل لیٹتا ہے وہ انسان دل کی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا. آج ہم کسی بھی طرح لیٹ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں طرح طرح کی بیماریاں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں ہمیں ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ایک سنت کو اپناؤ، 1000 بیماریوں سے شفا مل جائے گی. دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کی سنتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھیں.